اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم۔ اذان سحر چینل پر اسد گیلانی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ آج ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے کہ ہندوستان کیسے ٹوٹل کولیپس یعنی مکمل تباہی کی طرف جا رہا ہے، اس کے کون کون سے علاقے علیحدہ ہونے جا رہے ہیں اور ہندوستان کی فوج کتنی نااہل ہے۔ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ہندوستان کی 3 بڑی دفاعی کمزوریاں کون سی ہیں۔ ہم آغاز کرتے ہیں ہندوستان کی فوج کی حالت زار سے۔ گلوبل ٹائمز نامی اخبار لکھتا ہے کہ ہندوستانی فوج انڈسپلن یعنی غیر منظم ہے۔ ہندوستانی فوج کئی ممالک سے اسلحہ خریدتی ہے جو آپس میں ہم آہنگ نہیں۔ اس کے فوجی نااہل، نالائق اور غیر منظم ہیں، جنہوں نے 2013 میں اپنی ہی آبدوز کو تباہ کر دیا اور 27 فروری کے پاک فضائیہ کے حملے کے دوران اپنے ہی ہیلی کاپٹر کو نشانہ بنا ڈالا۔ چائنا سے جنگ کی صورت میں چائنا نہ صرف سارے متنازع علاقے حاصل کرے گا بلکہ ہندوستانی معیشت کئی دہائیاں پیچھے چلی جائے گی اور ہندوستان عالمی سطح پر ذلت کا شکار ہو جائے گا۔ گلوبل ٹائم ہندوستان کو متنبع کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ چائنا سے جنگ کی صورت میں ہندوستان 1962 کی شکست سے بھی بڑی ذلت کا شکار ہوگا۔ آخر ہندوستانی وزیر اعظم نے یہ بیان کیوں دیا کہ چین نے بھارت کے کسی علاقے پر قبضہ نہیں کیا؟ فوڈان یونیورسٹی سینٹر فار ساؤتھ ایشین اسٹڈیز کے پروفیسر لن من بانگ اس کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ مودی نے یہ بیان شدت پسند حامیوں کے جذبات کو ٹھنڈا کرنے کے لیے دیا، اور اس بیان کے بعد شدت پسندوں کے پاس رائے عامہ کو چین کے خلاف اکسانے کا کوئی جواز نہیں رہا۔ مودی جانتا ہے کہ چین سے جنگ کا نتیجہ انڈیا کا ٹوٹل کولیپس ہوگا۔ ہندوستانی فوج اور رساں اداروں کی نااہلی کا تماشا ہم بالا کوٹ پر سرجیکل سٹرائک کے موقع پر دیکھ چکے ہیں، جب بہادر ہندوستانی سپوتوں نے ایک درخت کو شہید کر کے پوری دنیا میں اپنی ذلت اور رسوائی کا سامان پیدا کیا۔ معزز سامعین، فوج میں پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا فقدان زوال پذیر ہندوستان کا صرف ایک پہلو ہے۔ معاشی ناہمواری، اقلیتوں سے جانبدارانہ سلوک، بے روزگاری کا طوفان، مذہبی انتہا پسندی کی وجہ سے معاشرے میں بڑھتا خلا اور ماحولیاتی تبدیلیاں تیزی سے بھارت کو تقسیم اور زوال کی طرف لے جا رہے ہیں۔ آرتی بیٹی گری اپنے ایک آرٹیکل میں لکھتی ہے کہ ایک جمہوری معاشرے میں شہریوں کے حقوق کی شدید پامالی ایک لمحہ فکریہ ہے۔ آرتی کہتی ہیں، بنگلہ دیش اور پاکستان کی بھارت سے علیحدگی تو قصہ پارینہ ہے، مگر شدید مالی اور معاشرتی ناہمواری کی وجہ سے بھارت کی مزید ٹوٹ پھوٹ اور تقسیم کے آثار واضح ہیں۔ سامعین کرام، اگر بھارت سرکار نے اپنی روش نہ بدلی تو بھارت کے مزید کئی حصے بکھرے ہوں گے۔ جنگ کی صورت میں چین بھارت کی 3 کمزوریوں سے فائدہ ضرور اٹھائے گا۔ پاکستانی قیادت بھی یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ بھارت کو سبق سکھانے کے موقع سے بھرپور فائدہ اٹھایا جائے گا۔ مشرقی بارڈر پر چین 7 بھارتی ریاستوں کو مکمل طور پر بھارت سے علیحدہ کر دے گا۔ اس سلسلے میں چین نے نیپال کے ساتھ مل کر سارے انتظامات پہلے ہی کر رکھے ہیں۔ چین بھارت کی 7 شمال مشرقی ریاستوں کو کاٹنے کے لیے نیپال اور بنگلہ دیش کے درمیان واقع 12 کلومیٹر کی پٹی پر قبضہ کرے گا۔ یوں 7 بھارتی ریاستیں علیحدہ ہو جائیں گی۔ ان ریاستوں میں پہلے ہی علیحدگی کی تحریکیں چل رہی ہیں۔ بھارت کی دوسری کمزوری وادی گلوان ہے، جہاں بھارتی فوج کی سپلائی لائن چین کے شکنجے میں ہے، اور بھارت کی تیسری جغرافیائی کمزوری کارگل سے گزرنے والی سپلائی لائن ہے، جو پاک فوج کے نشانے پر ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں 1999 میں پاکستان نے قبضہ کر لیا تھا، مگر امریکی مداخلت پر پاکستان نے اپنی فوج یہاں سے واپس بلا لی تھی۔ بریگیڈیئر سیمسن شیرف کہتے ہیں کہ چین اور پاکستان صرف 30 منٹ میں دونوں سپلائی لائنز کاٹ کر کشمیر، لداخ اور سیاچین میں بھارت کا قبضہ ختم کر سکتے ہیں۔ سامعین کرام، چین سی پیک پر 50 بلین سے زیادہ کی سرمایہ کاری کے تحفظ کے لیے بھارت اور اس کے حواریوں کے خلاف کسی بھی حد تک جانے کا فیصلہ کر چکا ہے، اور پاکستانی قیادت اس معاملے میں مکمل تعاون کی پالیسی پر کاربند ہے۔ اب بھارت کے پاس یہ چوائس ہے کہ سی پیک پر گندی نظریں جمانے اور بیرونی قوتوں کا اعلی کار بننے سے باز آ جائے یا نتائج بھگتنے کے لیے تیار ہو جائے۔